یہ چمک یہ دمک یہ جھلک یہ پابند سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے. یہ چمک یہ دمک یہ جھلک یہ پابند سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے. جن سیاح کے قدم اٹھلائے پابند بگین میں بہار تمہیں سے ہے. بگین میں بہار تمہیں سے ہے. میرا دل لے لو میری جان لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو. میرے عشق کو نسبت ہے تم سے میرا ہار سنگار تمہیں سے ہے. میرا ہار سنگار تمہیں سے ہے. میں تو بھول گئی سب بھول گئی میں تو بھول گئی سب کچھ چینا میں تو بھول گئی سب کچھ چینا. مجھے جب سے لڑے تم سنگ نینا مجھے جب سے لڑے تم سنگ نینا میں تو بھول گئی سب کچھ چینا. مجھے جب سے لڑے تم سنگ نینا موری نس نس میں گئے پریت توری اور اکھیان میں خمار تمہیں سے ہے. میرے آقا کے محبت میرے آقا کے محبت میرے آقا الحمدللہ. ہم سب کا یہ ایمان ہے اور اس شعر کو سب مل کر پڑھیں کہ میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی وسیع ہے. میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی وسیع ہے. حضرت بھی فرماتے ہیں کہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہاں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ملک کے کونے میں انبیاء تاجدار تاجدار کا آقا ہمارا نبی. جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی وسیع ہے. میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی وسیع ہے. میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی وسیع ہے. رخ ان کا دیکھا ہے جب سے سمجھنے رخ ان کا دیکھا ہے جب سے سمجھنے. دیکھو دیکھو نکلتا ہے داہوں کو چھپا دے آقا ہو تم سبحان اللہ.
محبت سے بولو سبحان اللہ. قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا. قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا. تو وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے. یہ نعرہ نبی کا لگاتے کون سا نعرہ؟ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. نعرہ نبی کا لگاتے آقا ہو تم لوگ بولو محبت سے. پہلے تو سوریا نگر والے ایسے نہیں تھے، پتہ نہیں ایک سال میں کیسے چینجز آ گئے، بولتے ہی نہیں ابھی. ایک سال میں ٹھنڈے ہو گئے ہم لوگ. اچھا ایک سال میں ٹھنڈے ہو گئے، ایسا ہے؟ دیکھیں یہ بولے ایک سال میں ٹھنڈے ہو گئے، آپ ٹھنڈے ہو گئے؟ ہاں ٹھنڈے دیکھو نا کوئی. ذرا بولو سبحان اللہ. ہاں دیکھیں تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مزاج ہے، ہم خود بھی بولتے ہیں اور لوگوں سے بلواتے بھی ہیں تاکہ یہ زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. بولو ذرا سبحان اللہ. آپ نہیں بولیں گے تب بھی میں بولوں گا بولو، اور کیسے نہیں بولتے بولنا پڑے گا. بولو سبحان اللہ، بولنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ ہے، یہ ذکر کی فضیلت اتنی ہے نا کہ یہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ بخشش ہو جائے، صرف ایک سبحان اللہ کی وجہ سے، صرف ایک وجہ سے. اور جانتے ہو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو اس ماحول میں رہتا ہے، جو تحریک سنی دعوت اسلامی کے ذکر میں، اذکار میں، اجتماعات میں پابندی کیا کرتا ہے نا، تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسلامی لباس اپنے زیب تن کر لیتا ہے، پہن لیتا ہے، اور پھر امامہ سجا لیتا ہے. اللہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اب تو میں یہ دعا کروں گا اللہ تمہیں سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بولو سبحان اللہ. جانتے ہو تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کی بات ہے، ایک نوجوانوں کا گروپ تھا کرناٹک کی سرزمین پر، جو گروپ میں لوگ سارے مکس تھے، نان مسلمس بھی تھے، مسلمس بھی تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ جب وہ بائک لے کر نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے، بڑی حیرت سے دیکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو بائک کی بمبئی کی زبان میں جسے کہتے ہیں نا پائلٹ جو ہوا کرتے ہیں، پائلٹ بائک پر جو ہے وہ پائلٹنگ کرتے ہیں معاذ اللہ، اور ایسی بائک چلاتے ہیں کہ بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر بھی گیا. اتنی سپیڈ بائک چلاتے، اللہ رحم و کرم فرمائے. تو اس شخص میں جو ہے ایک شخص ایسا تھا جو مسلمان تھا. کون تھا؟ بولیے ذرا. مسلمان تھا، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ بھی ساتھ میں ان کے رہا کرتا تھا، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیا کرتے تھے. اور آج کل مسلمانوں کا یہ شعار بن چکا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ گالی دینے میں میری شان بڑھ رہی ہے معاذ اللہ. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اپنی زبان سے برے کلمات نکالتا ہے تو اس کی قبر میں اس کے نام کا ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے، نام کا ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے. اب وہ گالیاں مسلمان دے رہا، اللہ رحم و کرم فرمائے. اب جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ وہ 31 نائٹ کو بائکنگ کرتے ہوئے نکلے اور اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. بائکنگ کرتے کرتے کیا ہو گیا بولو؟ دیکھیں صادق بھائی الحمدللہ آ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب آئیں گے تو آپ ہی کے سامنے ہوں گے، تو آپ تھوڑی سی یہاں توجہ دیں، انشاءاللہ بہت کام کی باتیں میں آپ کو بتاؤں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. جن کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لا چکے، جناب محمد صادق رضوی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. تو ایک بات میں مکمل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور پھر آپ ہوں گے
اور نوجوان دلوں کی دھڑکن ہوگی. اب بھی نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, میں ان کو بھی کمپلین کر دیتا ہوں کہ سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں آج. بولو ذرا سبحان اللہ. تو شاید جب رمضان شریف ختم ہو گیا, شیطان آزاد ہو گئے, تو شاید آپ پر پہلا حملہ ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ. اور ایک بار تو میں اس کا رہا تھا, اس نوجوان کا کیا ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا نہیں گیا. اب وہ آئی سی یو میں پہنچا. آئی سی یو میں پہنچا. اب ماں باپ نے جو ہے, ماں باپ کو اطلاع دی گئی. آئی سی یو میں ماں باپ پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد اعتراف کھڑے ہو کر جو ہے اس بندے کو, اس بچے کو کلمہ پڑھانے کی ترغیب دے رہے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ بھی بولے ذرا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوستو یاد رکھنا, دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ نزعہ کے عالم میں آخری وقت میں لب پر کلمہ جاری ہو جائے. اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا نا, تو سمجھ لینا اس کا بیڑا پار ہو گیا. اب وہ بندہ کلمہ اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے, ماں باپ رو رہے ہیں. آپ سوچیں ایک نوجوان بچہ ہے اور ماں باپ کے سامنے ڈاکٹر نے یہ بتا دیا کہ اب یہ مرنے والا ہے. ماں باپ کی کیا پوزیشن ہوگی, کیا کیفیت ہوگی؟ اب کیا ہوا, وہ بچے کے سامنے کلمہ تو پڑھا جا رہا تھا, لیکن وہ بچہ زبان سے کلمہ نہیں نکال رہا تھا, بلکہ اس بچے کی زبان پر آخری وقت بھی گالی تھی. آخری وقت میں بھی اس کی زبان پہ کیا تھا, گالیاں تھی. اور وہ گالیاں دیتے دیتے اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. میں پوچھتا ہوں اس کی زبان پہ گالیاں کیوں تھی؟ کس کے ساتھ رہتا تھا وہ؟ علماء کے ساتھ رہتا تھا؟ بولیے. مبلغین کے ساتھ رہتا تھا؟ نہیں. وہ آوارہ اور جو بد سلوکی کرنے والے دوست ہوتے ہیں نا, جو برے دوست ہوتے ہیں, ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو صحبت کی برکت یہ ملی کہ آخری وقت میں بھی زبان پر گالیاں تھیں. معاذ اللہ. قسم خدا کہ اگر تحریک سنی دعوت اسلامی کا مبلغ ہوتا تو کم سے کم آخری وقت نزا کے عالم میں مصطفیٰ کی نعتیں ہوتی, سبحان اللہ, حضور کی نعتیں ہوتی. اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ تو برے صحبت کا اثر ہوا. اب میں آپ کو بتاؤں اچھی صحبت کی برکت کیا ہوتی ہے. اچھی صحبت, علماء بیان فرماتے ہیں, اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بنو گے. یہ محاورہ بہت مشہور ہے, لیکن کوئی عمل جلدی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تحریک سنی دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ جو گجرات کے نگراں ہیں, جن کا نام الحاج شبیر پٹیل صاحب ہے, ان کا بھی 2-3 سال پہلے جو ہے ایک مائنر آپریشن ہوا. تو جب ان کو بے ہوش کیا جا رہا تھا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہے تھے. بولو ذرا سبحان اللہ. جب بے ہوش کیا جا رہا تھا آپریشن سے پہلے, تو کیا پڑھ رہے تھے؟ حضور کی وہ نعت پڑھ رہے تھے. اور آپریشن ہو گیا. آپریشن ہونے کے بعد جب باہر لایا گیا ان کو, تو لوگوں نے, ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ باہر آنے کے بعد بھی کچھ گنگنا رہے ہیں. تو جب غور کیا تو پتا چلا کہ حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. اب جب وہ ہوش میں آئے نا, تو ان کو پوچھا گیا کہ شبیر بھائی آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا, میں تو رضوان بھائی کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. بولا ذرا سبحان اللہ. تو یہ اچھوں کے ساتھ رہیں گے نا, تو برے وقت میں بھی اچھی چیزیں آئے گی, اور اچھی چیزوں کی برکت سے برا وقت بھی ٹل جائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صحبت کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بلا تاخیر میں